26 آیت نمبر 35 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، کما جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل ہمت والے رسولوں نے، ولا تستعجل لهم ان کے لیے عذاب کے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے، کأنہم یوم جس دن یرونا یہ دیکھیں گے، ما یوعدون اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، کأنہم تو یہ یوں کہیں گے، لم یلبثوا نہیں ہم ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار مگر دنیا میں تو صرف ایک گھڑی، بلاغ یہ قرآن کا پیغام ہے، فہل یہلکوا پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الفاسقون مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر کیا۔ اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح امت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب یہ دو باتیں اس آیت کے اندر سمجھنے والی ہیں۔ عزم کس کو کہتے ہیں؟ عزم اور عزیمت یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عزم اور عزیمت کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کو کرنے کے لیے دل کے پختہ ارادے کو عزم کہتے ہیں۔ اچھا، کب؟ اس کام کے حسن، اس کی خوبی اور اس کی نیکی کی وجہ سے جب کوئی انسان وہ کام اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور دل سے پختہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز بہت بڑا محبوب ترین عمل ہے، آپ اپنے دل سے پختہ عزم کر لیتے ہیں کہ میں نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ اب آپ جو پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو عزم کہتے ہیں۔ اسی کا نام عزیمت ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو عزم یا عزیمت کہا جاتا ہے۔ یہ عزم اور عزیمت یہی ایک لفظ ہے جس کا ایک ہی معنی ہے۔ مطلب کیا؟ اس کام کو کرنے کا قطعی ارادہ، پکا ارادہ، پختہ ارادہ۔ اب اس کی مثال حدیث پاک میں، وہ مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو بکر آپ وطر کب پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور میں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا، عمر تم وطر کب پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور میں رات کے آخری حصے میں جا کر پڑھتا ہوں۔ اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر نے احتیاط سے کام لیا، عمر نے عزم سے کام لیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صبح آنکھ نہ کھلے، تہجد کے ٹائم میرے وطر رہ نہ جائیں، اس لیے احتیاط کرتے ہوئے انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تہجد کے ٹائم پر اٹھنے پر اتنا اعتماد و یقین تھا کہ انہوں نے اپنے نماز وتر ہمیشہ تہجد کے ساتھ پڑھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ عمر بیدار ہو جائے گا۔ اور آج بھی یہ وظیفہ اپنے پلے میں باندھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی صبح آنکھ نماز کے وقت نہیں کھلتی نا، تو اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کے بائیں جانب یہاں دل کے اوپر یا عمر انگلی سے لکھیے اور ساتھ ارادہ کیجئے میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو بالکل رائٹ اسی ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ حضرت عمر کا عزم تھا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نے احتیاط سے کام لیا، عمر نے عزم سے کام لیا۔ تو عزم کہتے ہیں یقین کو، پختہ ارادے کو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرما رہا ہے؟ محبوب صبر کیجئے جس طرح عزم والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب وہ عزم والے رسول کتنے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کرام نے کہا 18 ہیں، کچھ نے کہا 9 ہیں، کچھ نے کہا 7 ہیں، لیکن جمہور مفسرین کرام یہ ہیں اس بات کی طرف کہ عزم والے رسول 4 ہیں: ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کو عزم والے رسول کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آزمائش کیا لی؟ آگے نمرود میں ڈالا گیا۔ پھر اگلی آزمائش کیا لی؟ اسماعیل کو جدا کیا گیا۔ پھر اس سے اگلی آزمائش کیا لی؟ خواب میں کہا اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ ہر ایک موقع پر ابراہیم نے استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، پورے یقین کے ساتھ ہر کام کر گئے، حتیٰ کہ جب آپ کو آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو راستے میں جب پھینک چکے تھے نمرودی تو جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کہا ابراہیم کوئی پیغام؟ تو کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا؟ تو جبریل امین نے کہا میں خود پہلی مرتبہ خود آیا ہوں، آج میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو کہا پھر مجھے تیرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کہا اچھا بالفرض اگر میں اللہ کی طرف سے آیا ہوتا پھر؟ تو کہا پھر بھی تیری درمیان میں ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے اس کے خلیل سے کیا ہونے لگا ہے۔ یہ اتنی استقامت تھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے اولو العزم رسول، ہمت والا رسول کہا گیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہمت والا رسول کیوں کہا گیا؟ جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، راتوں رات صبح فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ تو سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گیا ہے۔ اب فرعون نے اپنی فوجیں خود دوڑائیں اور خود قیادت کرتے ہوئے پیچھے آیا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج اتنی قریب آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سامنے نظر آ رہی تھی۔ قوم بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو اب ہمیں پا لیں گے، یہ تو بالکل قریب آ گئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا؟ ان ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ جب فوج سامنے ہو، جب دشمن سر چڑھائے تو اس موقع پر بھی کہنا میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا عزم اللہ پر پختہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم رسول اس لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی توبہ کی، اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ 40 سال اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کے پانی سے پودا نکل آیا۔
درخت پیدا ہو گیا، اس پانی سے درخت پیدا ہو کر درخت جوان ہو گیا، وہ آنسوؤں کا پانی اس درخت کو لگتا رہا۔ پھر جناب داؤد اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، تو اللہ نے حضرت داؤد کی توبہ کو قبول کر لیا۔ عزم دیکھیے، نبی کا 40 سال انتظار کیا کہ میرا رب میری توبہ کو قبول کرے گا، اس لیے انہیں اولو العزم رسول کہا گیا۔ اور جناب عیسیٰ کو اس لیے اولو العزم رسول کہا گیا ہے، جناب عیسیٰ نے دنیا میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی۔ جناب عیسیٰ نے دنیا میں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی۔ کیا مطلب؟ گھر نہیں بنایا۔ اور جناب عیسیٰ سے جب کہا گیا آپ اپنا گھر بنائیے، تو کہتے تھے کہ مجھے یہ بتائیے یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے یا تماشے کی جگہ ہے یا کہ یہ یہاں آزمائش کی جگہ ہے؟ تو کہتے تھے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کی جگہ پر کون اپنا گھر بناتا ہے؟ جناب عیسیٰ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ اور پھر ساتھ فرماتے تھے جب لوگ تنگ کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا گھر بنائیے، تو ارشاد فرماتے تھے اگر میں آج رات بنیادیں کھودنی شروع کر دوں اور صبح جب میں پہلی اینٹ رکھنے لگوں مالک الموت آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ تمہارے پاس یقین ہے کہ تم کل تک زندہ رہو گے؟ تم یہ مکان مکمل کر سکو گے؟ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہزاروں ہمارے قرب و جوار میں ایسے واقعات ہیں کہ مکان شروع کروایا گیا لیکن بنانے والے کو رہنا نصیب نہیں ہوا، وہ اس مکان میں آ بھی نہیں سکا، ابھی دیواروں پر تھا تو وہ اللہ لے کر گیا اسے۔ تو جناب عیسیٰ کو اس لیے اولو العزم رسول کہا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب صبر کیجئے، کس طرح؟ آزمائشوں میں جیسے ابراہیم نے صبر کیا، ابراہیم کی طرح صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ کثرت سے استغفار کیجئے جس طرح داؤد نے کیا، دنیا سے بے رغبتی کیجئے جس طرح عیسیٰ نے کی ہے، اور اپنے رب کی مدد پر یقین رکھیے جس طرح موسیٰ نے یقین رکھا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کفار کے لیے عذاب کے معاملہ میں آپ جلدی نہ فرمانا۔ کیوں؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہم انہیں آخرت میں عذاب دیں گے، اب آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ کأنہم، اور پھر وہ عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ جب قیامت کے دن یوم یرون ما یوعدون، جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، جب یہ اس عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا کی یہ 60 70 80 سالہ زندگی ایسے لگے گی ساعۃ من النہار، جیسے میں تو دنیا میں صرف ایک گھڑی رہا ہوں۔ عذاب دیکھ کر پھر ایسے لگے گا جیسے میں کیا ہے ایک گھڑی رہا ہوں، ایک گھڑی۔ ایک انسان کو شدید ترین بیماری لگی ہو اور پھر اللہ کریم اسے شفا دے دے، اور شفا بھی کاملہ عاجلہ مل جائے، تو انسان وہ دکھ کی ساری گھڑیاں بول جاتا ہے، اور وہ برس برس کی بیماری اسے ایسے لگتا ہے جیسے یار میں تو 1 ماہ بیمار رہا ہوں، میں تو چند دن بیمار رہا ہوں، اب تو میں صحت و تندرست ہو گیا ہوں، اب مجھے شفا مل گئی ہے۔ تو وہ بندہ دکھ کی ساری گھڑیاں بول جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کا عذاب کفار دیکھیں گے تو یہ دنیا کی ساری عیشیں بھول جائیں گے، اور انہیں ایسے لگے گا جیسے ہم تو دنیا میں ایک گھڑی میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا جوش خطابت نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کسی مقرر کی تقریر ہے، بلاغن، یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے۔ بلاغ کہتے ہیں پیغام کو، یہ اللہ کے قرآن کا سچا پیغام ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں تمہیں کہانی سنائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن عذاب دیکھ کر تم دنیا کی ساری زندگی بول جاؤ گے۔ کہا یہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا سچا پیغام ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر وہی جو قوم فاسق ہے۔ اللہ سے دعا ہے